کبھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم میں باہم اتفاق نہ ہو، جب تک ان میں اتحاد نہ ہو، جب تک لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، جب تک وہ ایک دوسرے کو دشمن کے طور پہ ٹریٹ کریں گے، جب وہ ایک دوسرے کو اپنا محض مخالف سمجھیں گے اور کسی نقطے پہ جمع نہیں ہوں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنی قوت اکھڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا کہ آپس میں جھگڑوں میں نہ پڑو، آپس میں تنازعات میں نہ پڑو، فَتَفْشَلُوا، تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری قوت جاتی رہے گی۔ تو جب ملک کے جو افراد ہیں، جو ملک کے سرکردہ لوگ ہیں، جو وطن میں رہنے والے ہیں، اگر ان کے آپس کے تعلقات کی بنیاد محبت نہ ہو، نفرت ہو، دوستی نہ ہو، دشمنی ہو، قرب نہ ہو، دوری ہو، اپنائیت نہ ہو، بیگانگی ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نفرتوں کے ساتھ، ان دشمنیوں کے ساتھ، ان کینوں اور عداوتوں کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تنازعات نہ پالو، آپس میں جھگڑے نہ کرو کہ تم پھسل جاؤ گے، تم بزدل پڑ جاؤ گے، تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے کیا ہوا کہ اہل مدینہ میں بھی لڑائیاں تھیں، ان میں بھی جھگڑے تھے، ان میں بھی فسادات تھے، ان میں بھی جنگیں ہوتی تھیں، لیکن ہوا کیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ریاست کی بنیاد رکھی تو آپ نے ان کو آپس میں ملا دیا، آپ نے ان کے اندر محبتیں پیدا کر دی، آپ نے ان کو جوڑ دیا، ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ کیسا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا یاد کرو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی، اور تم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت سے، اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ آپس میں بھائی بھائی بننا کیسے تھا؟ یہ عداوتوں کا خاتمہ، یہ نفرتوں کا خاتمہ، یہ کینے کا چلا جانا، یہ دشمنیاں ختم ہو جانا، یہ آپس کی عداوتیں اور برسوں کی عداوتوں کا ختم ہو جانا، مٹ جانا، یہ کیسے تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان الفتیں تقسیم کی، محبتیں بانٹی، شفقتیں عطا فرمائی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہو جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ جب وطن کے افراد، جب ملت کے افراد ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا سبب بنے، تعمیر کا سبب بنے، تخریب کا ذریعہ نہ بنے، اگر ایک نے کوئی کام کیا ہے تو دوسرا اس کے اچھے کام کو سپورٹ کرے، دوسرا اس کے اچھے کام کو آگے بڑھائے، تو پھر ملک ترقی کرتا ہے۔ لیکن اگر طرز عمل یہ ہو کہ چونکہ یہ کام دوسرے نے کیا ہے لہذا اسے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دینا، اگر طرز عمل یہ ہو کہ چونکہ اس کے اوپر دوسرے کا نام آ رہا ہے لہٰذا اب کسی صورت اسے مکمل نہیں ہونے دینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذاتی سوچ ہے یا جو عداوت ہے وہ اجتماعی سوچ پر اور وہ وطن کی محبت پہ غالب آ گئے۔ تو ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپس کے اندر اتفاق ہو، اتحاد ہو، قوم ایک قوم نظر آئے، قوم ہجوم نظر نہ آئے۔ اگر ہجوم ہے کہ جس کا جو دل کرے بولے، جس کا جدھر منہ کرے نکل جائے، تو وہ بکریوں کا ریوڑ ہے، وہ جانوروں کا ریوڑ ہے، وہ قوم نہیں ہے، وہ ہجوم ہے۔ اور ہجوم کسی کی قیادت میں نہیں ہوتا، بس اس نے ایک ہلڑ بازی کرنی ہوتی ہے، ایک شور مچانا ہوتا ہے۔ اور افسوس کہ ہماری
قوم کی حالت کچھ، قوم کم ہے، ہجوم زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ کینے، عداوتیں، دشمنیاں، بیگانگیاں، اجنبیت، ایک دوسرے سے دوری، یہ زیادہ ہے۔ محبت، الفت، پیار، اپنائیت یہ کم ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ترجیحات کا پرابلم ہے۔ ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ہماری ترجیح جب ہماری ذات ہوتی ہے، ہماری ترجیح جب ہمارا گروپ ہوتا ہے، ہماری ترجیح جب ہمارے ہم ذہن لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ہم کسی دوسرے بندے کو برداشت نہیں کرتے، پھر ہم کسی دوسرے گروہ کو برداشت نہیں کرتے، پھر ہم کسی دوسرے گروپ کو برداشت نہیں کرتے، پھر کسی دوسری سوچ والے کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہاں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک نقطہ واحدہ ہو، کوئی ایک نقطہ مشترکہ ہو کہ اس پر اتفاق ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا وطن پاکستان۔ اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود اگر اس ایک نقطے پر پورا اتفاق ہو، اور زبانی نہیں، عملی، قولی نہیں، فعلی، ظاہری نہیں، حقیقی، یہ اتفاق ہو کہ ایٹ لیسٹ جو شے پاکستان کے لیے مفید ہے، جو ہمارے وطن کے لیے بہتر ہے، وہ ہم کریں گے، اور اگر ہمارا دشمن بھی کرے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ اگر اس اتفاق کی سوچ کے ساتھ، اس اتحاد کی سوچ کے ساتھ چلیں گے تو یقین کیجئے کہ پاکستان کا دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا مشکل نہیں۔ لیکن اگر کسی کو چلتے کی راہ میں ٹانگ اڑانی ہے، اگر کسی کے بنے ہوئے کام کو بگاڑنا ہے، اگر کسی کے آخر تک پہنچے ہوئے کام کو دوبارہ بنیادوں تک لے کے آنا ہے، اگر اس سوچ کے ساتھ چلنا ہے تو پھر کوئی ترقی نہیں۔